الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اتفقوا فاوت هدى سرکار کی بارگاہ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے لفظ گوشائی کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین قریب ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے حکم دیا کہ اس حوالہ سے بھی چند معروضات چند گزارشات پیش کی جائیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میلاد شریف کا مہینہ ہے اور اس کے اندر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین قریبین کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ مدرس آمینہ کے بعد ہم سے نزدیک ہوں گے اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کی خیر مقدر کا حضور فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ اہل سنت و جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں اور الحمدللہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ہی حیا اور احترام کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے فرقے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو مانتے ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام کوئی نہیں کرتا، حضور کی قریبیوں کا احترام کوئی نہیں کرتا۔ کچھ صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے، کچھ حضور کی بیٹیوں کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ نعوذ باللہ من ذالک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ذکر سے چڑھتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ من ذالک مشرک اور کافر تھے، اور بعد نے تو یہاں تک لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنے والدین کو نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں جانے سے نہیں بچائیں گے تو آپ ہمیں کیا بچائیں گے۔ یہاں تک بعض لوگوں نے گفتگو کی بات کی
اسی لیے میں نے مناسب سمجھا، اور جب میرے بھائی نے مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا تو میں نے کوشش کی کہ اس موضوع کے اوپر چند معلومات، چند گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائیں تاکہ آپ کے ایمان تازہ ہوں، اور اگر زمانے کی گرد آپ کے عقائد کے اوپر پڑے بھی تو وہ گرد اس بیان کے بعد صاف ہو سکے، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تذکرہ نور سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر سکیں۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھی ہے، خاصا کرنا اپنے پارٹی پڑھو آگے دوشی پر سلام تیری پرانی پتر تیری نام پرانی بات پر نماز کیا ہے سلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم یا شکر۔ میں نے پہلے عرض کر دیا یہ موضوع میں تقریباً پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، آپ کی توجہ اگر میرے ساتھ ہوئی تو انشاءاللہ اپنے صاحب اس کے اوپر خیر حاصل ضرور کر سکیں گے۔ گرامی قدر حضرات، میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا کہ کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ من ذالک کافر تھے، مشرک تھے۔ تو بھائی اس حوالہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بالخصوص جناب سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب سیدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ زمانہ فطرت میں تھے۔ زمانہ فطرت اس زمانے کو کہا جاتا ہے کہ جس زمانے کے اندر کوئی نبی نہ ہو، اور ظاہری بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے آپ عرب کے حالات دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو عرب کے اندر جہالت اپنے پورے عروج کو پہنچ چکی تھی، اپنے پورے کمال کو پہنچ چکی تھی، اور اس دور کے اندر لوگ عقیدہ توحید کو بھی بلا چکے تھے۔ لیکن اگر آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عرب کی تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، عرب کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ بت پرستی سے خائف تھے اور بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ طور پر مکہ مکرمہ کے اندر کچھ اشخاص ایسے تھے جنہوں نے کبھی پتھر کے بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ بس جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے آتا ہے، آپ نے اپنی ساری زندگی کبھی کسی پتھر کے بت کو سجدہ نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کو رفاقت میسر آ گئی کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نے، سنگت نے، معیت نے جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس دور کے اندر جسے دور جاہلیت کا نام دیا جاتا ہے، اس دور کے اندر بھی جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کے بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا کرتے تھے، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جھکایا کرتے تھے۔ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کی تاریخ کو بھی اٹھا کر دیکھیں، آپ نے بھی کبھی کسی پتھر کے بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تو عرب کے اندر ایک سوچ، ایک فکر ایسی تھی جو کہ پتھر کے بتوں سے بیزار تھے اور اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ وہ لوگ یقیناً موحد تھے، اور اس حوالہ سے جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث مبارکہ مروی ہے جسے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔
حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ الحابل الفتاوی کے اندر یہ بات تحریر فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین میں کم سے کم 7 مسلمان ضرور رہتے ہیں، ورنہ زمین جو ہے، ورنہ زمین اور اہل زمین سب ہلاک ہو جائے۔ یہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول مبارک ہے کہ 7 بندے، اور یہی قول، اسی طرح کا قول جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی مروی ہے کہ زمین کے اوپر ہر وقت 7 بندے کم سے کم ایسے موجود رہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، اور ان 7 بندوں کی وجہ سے اللہ رب العزت زمین والوں کو اور زمین کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان 7 بندوں کے اندر کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً اگر جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ سے جو حدیث مروی ہے، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ جس دور کے اندر حضور کے والدین تھے، اس دور کے اندر حضور کے جو والدین تھے وہ اپنے جگہوں پر، اپنے علاقوں پر وہ موقع تھے، اور ان کا اللہ رب العزت کے اوپر یقین تھا، اللہ رب العزت کے اوپر ان کا ایمان تھا، وہ موقع تھے اور زمانہ فطرت کے اندر تھے، اس لیے ان کے اوپر کفر و شرک کے فتوے نہیں لگائے جا سکے، ان سے کفر و شرک ثابت نہیں ہے۔ اور گرامی حضرات، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان، اور اسے بھی امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ نے نقل فرمایا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل اللہ ینقلنی من الاسباب الطیبۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی من بین ابویہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور کا ارشاد بات تھا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد جناب عبداللہ تک، اور حضرت بھائی حوا سے لے کے حضرت بھائی آمینہ تک جتنی بھی صلبوں کے اندر میرے نور کو رکھا، یا جتنے بھی ریحوں کے اندر اللہ رب العزت نے میرے نور کو رکھا ہے، وہ سارے کے سارے صلبوں والے بھی پاک تھے، اور وہ ساری کی ساری ریحوں والی بھی پاک تھی۔ ساری کی ساری پاک تھی۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت عائشہ احمد رضا فاضل بریلوی آپ نے اپنی ایک کتاب کے اندر جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین کے ایمان کے اوپر لکھی، آپ ارشاد پاتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ دیکھ آپ فرماتے ہیں جو وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ غلام مسلمان خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وہ مشرک سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ آپ لفظ خیر کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لفظ خیر کے اوپر آپ نے وضاحت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مومن غلام ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے بات ارشاد فرمائی کہ وہ بہتر ہے، وہ اچھا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے بات ارشاد فرمائی انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہیں وہ پلید ہیں، جو مشرک ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ بات ارشاد فرمانا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میں اپنی والدہ جناب سیدہ حضرت آمینہ تک جتنی صلبوں سے ہوتا ہوا اور جتنے ریحوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں،
آپ نے یہ جو ایک فرمایا کہ وہ سارے کے سارے پاک اور طیب تھے، یہ تو حضور نے فرمایا کہ وہ پاک اور طیب تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مشرک نہ تھا۔ اگر وہ مشرک ہوتے تو پھر وہ پاک نہ رہتے، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انما المشرکون نجس۔ اگر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے پاک تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ عقیدہ کے لحاظ سے سارے کے سارے وہ زمانہ حضرت کے اوپر تھے، وہ سارے کے سارے عقیدہ کے لحاظ سے صحیح تھے، موحد تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا ہو۔ جب ان میں سے کسی نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ سارے کے سارے پاک تھے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشاد پاک ہے کہ میں ہمیشہ پاک سنو سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرما دیا اور میرا ظہور اس دنیا کے اندر ہو گیا۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری جتنی بھی میرا اوپر جتنا بھی نسب ہے وہ سارے کے سارے پاک جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہمیشہ صحیح نکاح سے ایک سے دوسرے کے اندر منتقل ہوا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا میرے اوپر خاص کرم تھا۔ اور گرامی حضرات، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے، یہ نظریہ رکھے کہ سرکار معالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین مشرک تھے اور آپ کے والدین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ جہنمی تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے سے بڑھ کر بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ارشاد فرمایا، میں لا اقسم بہذا البلد، اور مجھے قسم ہے اس شہر کی، اور یہ آیت جو ہے یہ مکیہ ہے، میرے اور آپ کے نبی مکہ مکرمہ کے اندر تھے، اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا، یا اللہ تو نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی اس لیے کہ وہاں تیرا گھر ہے، یا اللہ تو نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی کہ وہاں پر کوہ صفا اور مروہ ہے، یا اللہ تو نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی کہ وہاں پر حرم مکہ ہے، وہاں پر مقام ابراہیم ہے، وہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں پر میرا گھر ہے، یا وہاں پر صفا و مروہ ہے جو کہ میری نشانیوں میں سے ہے، یا وہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے، یا مقام ابراہیم ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب تیری تلیاں اس شہر کو لگی ہیں، تیرے قدموں کی وجہ سے میں اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ آپ کے نبی کے قدم شہر مکہ کو لگے، مکہ کی زمین پر لگے، وہ زمین پاک ہو جاتی ہے اور ایسی پاک ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس زمین کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور جس ماں کی گود میں حضور 9 ماہ پورے رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس ماں کو کتنا پاکیزہ بنا دیا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاہ پاتے ہیں، ہم جناب سے کتنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں تشریف لے گئے، آپ کے گھر گئے، آپ کے ہاں ہمارے لیے دعوت کا اہتمام تھا، ہم وہاں پر پہنچے، جب کھانا آیا نا تو کھانا جس کپڑے کے لپٹا ہوا آیا وہ قدرے تھوڑا سا میلا تھا، جس وقت وہ کپڑا میلا وہ کھانا جس کپڑے کے اندر تھا وہ کپڑا جو تھا وہ میلا تھا، جناب سیدنا حضرت انس نے وہ کپڑا اتارا اور اپنے خادم کو دیا، فرمایا کہ جا جا کے اس کو تندور کے اندر ڈال کر پھر نکال کر لے آیا۔ حدیث مبارکہ ہے
ابو نعیم نے خصائص کبریٰ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، فرمایا ھذا من دین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح بہ وجہہ۔ حضرت انس نے اپنے خادم کو وہ کپڑا دیا، فرمایا جا کے اس کپڑے کو تندور کے اندر ڈال کر نکال کر لیا۔ آپ کا خادم گیا، اس نے اس کپڑے کو تندور کے اندر ڈالا جس کے اندر آگ چل رہی تھی۔ آگ نے اس کپڑے کو جلایا نہیں بلکہ آگ نے اس کپڑے کو پہلے سے زیادہ صاف اور ستھرا فرما دیا، صاف اور ستھرا ہو گیا، اور آپ کا خادم اس کپڑے کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں سوال کیا کہ اے انس، بات سمجھ نہیں آئی آپ کو، لوگ کپڑا گندا ہونے پر، کپڑا میلا ہونے پر کپڑے کو پانی کے ساتھ دھو کر صابن لگا کر اس کو صاف کرتے ہیں، جبکہ تو نے دھونے کی بجائے تندور کے اندر ڈالنے کا حکم دیا، اور جب تیرا خادم تندور سے نکال کے لایا تو وہ کپڑا پہلے سے بھی زیادہ اجلا تھا، وہ کپڑا پہلے سے بھی زیادہ صاف اور شفاف تھا، ذرا اس کی وجہ تو بیان کرو، آخر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ تو ہر ایک چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، جبکہ یہاں آگ نے اس کپڑے کو جلایا نہیں بلکہ صاف اور ستھرا بنا دیا ہے۔ جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، خصائص کبریٰ کی طریق بات موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ھذا من دین، یہ وہ کپڑا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح بہ وجہہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کپڑا اب عام کپڑا نہیں ہے بلکہ یہ وہ کپڑا ہے جس کپڑے کے ساتھ میرے نبی نے اپنے چہرے کو صاف کیا تھا، اپنے چہرے کو صاف کیا تھا۔ اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا وَسِخَ صَنَعْنَا بِهِ هَكَذَا۔ اور سن لو میری عادت یہ ہے کہ جب بھی یہ کپڑا میلا ہوتا ہے میں اس کو دھوتا نہیں بلکہ تندور کے اندر ڈالتا ہوں، یہ کپڑا پہلے سے زیادہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اور آگے آپ کی ارشاد فرمائی ان النار لا تأخذ شيئا مر على وجوه الانبیاء۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ آگ اس کو جلاتی اس لیے نہیں ہے کہ وہ کپڑا جو میرے نبی کے چہرے اقدس کے ساتھ مس ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، یہاں پر ماننا پڑے گا وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین جہنم کے اندر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں ان لوگوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں اگر کپڑا جو ہے وہ حضور کے جسم اقدس کے ساتھ بس کر جائے اللہ اس کپڑے کو نہیں جلاتا، اور وہ جن کے وجود مسعود میں میرے نبی رہے ہیں اللہ رب العزت کل قیامت کے دن انہیں کتنا بلند مقام عطا فرمائے گا۔ یہ گندا عقیدہ تمہیں مبارک، تم یہ عقیدہ رکھو، تمہاری اپنی مرضی۔ ہم تو کبھی بھی اس طرح کا عقیدہ نہ رکھیں گے، اس لیے کہ اگر اس طرح کا عقیدہ رکھا ہو تو پھر جب بھی اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، اور یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے زمرہ کے اندر آتی ہے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ آپ اس حوالہ سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ وہ بندے جو
میرے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں دردناک عذاب کے اندر گرفتار فرمائے گا، انہیں غصہ عذاب کے اندر گرفتار فرمائے گا۔ اور حضرت امام مالک آپ نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دوزخ کے اندر ہیں، آگ کے اندر ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ میں ایسے شخص کو لعنتی مانتا ہوں، ایسا بندہ لعنتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے اوپر دنیا اور آخرت کے اندر لعنت فرما دی ہے۔ نبی قدر حضرات ہمارا عقیدہ تو یہ ہے الحمدللہ الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنی بھی آپ کی جتنا بھی آپ کا نسب ہے وہ سارے کے سارے پاک تھے، اللہ رب العزت نے سب کو پاک فرما دیا تھا، وہ سارے کے سارے پاک ہیں اور ان کی پاکی کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور بالخصوص کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد محترم، آج لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا اگر نوبل میں غالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر حیات کو پسند فرماتے۔ ایک بندہ آیا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں، دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں۔ جس وقت اس نے یہ بات کی نا کہ آپ دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے، سرکار نے فرمایا ہاں ہاں میں واقعی دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک جناب سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جب جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی نیت سے اپنے بیٹے جناب سیدنا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا تو جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اب آپ نے اپنے والد کی خدمت میں عرض کی ابا جی فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، رہی میری بات ان اللہ مع الصابرین تو آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے خلق کے اوپر چھری کو رکھا، وہ علیحدہ بات ہے۔ اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا کہ ہم نے ابراہیم کی قربانی کو قبول کر لیا، ابراہیم نے اپنے بیٹے کے حلق پر چھری کو چلا دیا اور جناب سیدنا حضرت اسماعیل نے اپنی گردن کو جھکا کر بتلا دیا کہ اے میرے والد اگر آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو میں ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پہلے ذبیح جناب سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے ذبیح جناب سیدنا حضرت عبداللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، چہرے پر مسکراہٹ لا کر کہیے سبحان اللہ۔ ذرا غور تو کرو، دیکھو تو عبداللہ، عبداللہ یہ نام وہی رکھ سکتے ہیں جو کہ مشرک نہ ہو بلکہ جو اللہ کو ماننے والے ہوں۔ عبداللہ جناب سیدنا حضرت عبداللہ، آپ جناب سیدنا حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور جناب سیدنا حضرت عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ نے قسم مانگی یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو ایک بیٹا میں حرم کعبہ کے اندر ذبح کروں گا۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو والد محترم ہیں جناب سیدنا حضرت عبداللہ، آپ سگے 3 بھائی تھے، سگے 3 بھائی تھے۔ جناب عبد المطلب نے اور بھی شادیاں کر رکھی تھی، ان سے بھی اولادیں تھی۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ آپ سگے 3 بھائی تھے، ایک جناب سیدنا حضرت عبداللہ، دوسرے جناب ابو طالب اور تیسرے جناب زبیر تھے۔
جناب زبیر ان کا بھی انتقال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے نبوت سے پہلے ہو گیا. جناب ابو طالب حضور کے اعلان نبوت کے بعد وصال فرماتے ہیں. اور جناب عبداللہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، آپ سبھی جانتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں جناب سیدہ حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، اس وقت جناب عبداللہ کا انتقال ہوا. اور آپ کے والد محترم نے مدد مانگی، ایک بیٹا، اور پھر قرہ ڈالا گیا. تو قرہ جناب سیدنا حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا کہ ان کو ذبح کر دیا ہے. جب ان کو ذبح کرنے کی باری آئی، بات آئی، اور جناب عبد المطلب نے اپنے اس ارادہ کو ختمی شکل دینا چاہی اور جناب عبداللہ کو ذبح کرنا چاہا، تو مکہ کے لوگ جناب سیدنا حضرت عبد المطلب کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے عبد المطلب جو بھی ہو جائے ہم تمہیں اس بیٹے کو ذبح نہیں کرنے دیں گے. وجہ کیا تھی؟ آپ کے اور بھی بیٹے تھے جو سارے کے سارے ہی بڑے خوبصورت تھے، بڑے خوبرو تھے، بڑے سونے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جناب عبداللہ کو جو حسن اور جمال عطا کیا تھا وہ سب سے جدا تھا. آپ کو جو حسن اللہ رب العزت نے عطا کیا وہ سب سے جدا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی میں نور محمدی چمکا کرتا تھا، اور اس نور محمدی کی چمک نے آپ کو باقی سب سے ممتاز اور جدا کر دیا تھا. اور حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ کے خیال آتے ہیں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ایک تو حب خدا بندی تھا اور دوسرا سجدہ کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے. اور یہاں پر امام فرقانی نے یہ بات لکھی، وہ کہتے ہیں اگر اس چمکتے ہوئے نور کو جو کہ جناب سیدنا حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اگر اس نور کو شیطان بھی دیکھ لیتا تو خدا کی قسم، وہ قسم اٹھا کر یہ بات کہتے ہیں اگر وہ اس نور کو دیکھ لیتا تو وہ فرشتوں سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاتا. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا احترام کیا، اللہ رب العزت نے عزتوں سے مالا مال کر دیا. اور جس نے میرے نبی کی عظمت کا، جس نے نبی کی شان میں تنقید کرنے کی کوشش کی، تکبر کیا، اللہ رب العزت نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتوں کے اندر گرفتار کروا دیا ہے. جناب حضرات وہ نور مصطفی وہاں سے منتقل ہوتا ہوا جناب سیدنا حضرت ابراہیم، پھر جناب سیدنا حضرت اسماعیل، اور پھر وہ نور آخر میں جناب سیدنا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا. اور اس نور کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جناب سیدنا حضرت عبداللہ کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے، ایک غیر معمولی قسم کا اضافہ فرما دیا تھا. ایک دفعہ نا آپ کی جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نے آپ کو شادی کی دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ نکاح کریں. آپ کو میں نہیں، میں اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کسی سے شادی نہیں کروں گا. اس نے بڑا زور دیا کہ نہیں آپ میرے ساتھ نکاح کر دیں. آپ تو فرمایا نہیں، میں تیرے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا. آپ چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آئے. اسی عورت نے جب آپ کو دیکھا اپنا چہرہ پھیر دیا. آپ نے ان سے فرمایا کیا بات ہے، ایک وقت تھا کہ تم مجھ پر والیتا تھی، میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور آج تم مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر رہی ہے. تو وہ عورت کہنے لگی اے عبداللہ تیری پیشانی میں جو نور چمکتا تھا میں اس کی دیوانی تھی، میں اس کی دیوانی تھی. آج وہ نور تیری پیشانی کے اندر نہیں چمک رہا، اس لیے میں نے اپنے روح کو دوسری طرف پھیر دیا ہے. تو جناب سیدنا حضرت عبداللہ کو جب آپ کے والد محترم نے ذبح کرنا چاہا تو مکہ والے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ اس جیسا حسین اللہ رب العزت نے آج تک کسی کو بیٹا عطا ہی نہیں آتا. ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. پھر جناب سیدنا حضرت عبداللہ کے لیے 100 اونٹ بطور فدیہ، بطور بدلہ ذبح کیے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی جو دیت ہے
وہ بھی 100 اونٹ رکھی ہے۔ اور جب حضور کے سامنے یہ بات کی گئی کہ آپ تو ذبیحوں کے بیٹے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار فرمایا، ہاں ہاں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اور کی حضور وہاں سے جناب سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حسن و جمال کے اندر اپنی مثال آپ تھی، گفتار کے اندر، کردار کے اندر اپنی مثال آپ تھی، آپ نے حضرت آمنہ کے ساتھ باقاعدہ طور پر نکاح فرمایا، نکاح ہوا، اور وہ نور حضرت آمنہ کے ذہن کے اندر منتقل ہوا، اور اس طرح جناب سیدہ حضرت آمنہ 9 ماہ تک اس نور کو اپنے پیٹ میں لیے پھرتی ہے، اپنی گود میں لیے پھرتی ہے۔ تو گرامی حضرات، میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اگر کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اقدس سے بس ہونے والا رومال اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، تو جس پیٹ کے اندر حضور رہے ہیں، اللہ رب العزت اسے کل قیامت کے دن کتنا کمال عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ میں ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں اپنے عقائد نظریات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین جو ہیں ان کی عزت، احترام اور ان کے لیے ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی ساتھی ایک دفعہ ہم شریف 3 دفعہ پہنچ لی تو اللہ